اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا۔ کنتم خیر امت کہہ کے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں کی امامت عطا کر دی۔ رب کریم نے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے ہم گناہگاروں کو بھی وہ فضیلت عطا کی جو حضور کے غلاموں کو نصیب ہے۔ لیکن بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی سوچ بڑی ہو، جس کے افکار بلند ہوں، جس کی نگاہ پاک ہو، جس کا حوصلہ بڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امامت دی ہے امتوں کی، لیکن اگر سوچیں سطحی قسم کی ہوں، ذہن چھوٹے چھوٹے مفادات کے ہوں، ساری زندگی انسان اپنی دکان کی، اپنی ذات کی، اپنے گھر کی، اپنی برادری کی سوچ سے باہر ہی نہ نکلے، تو وہ آفاقیت جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ جو قومیں اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مفادات کے لیے ملی سودے کریں، اپنا گھر بنانے کے لیے ملکوں کو مقروض کر دیں، تو وہ کیسے دنیا کی امامت کا فریضہ سر انجام دیں گی؟ ساری زندگی اگر انسان اس رٹے سے باہر نہ آئے کہ میں کیسے اونچا ہو سکتا ہوں، میرے بچے کیسے آگے جا سکتے ہیں، مال کیسے کما سکتا ہوں، یہ میرا گھر بہت بڑی حویلی میں کیسے بدل سکتا ہے، فیکٹری 1 کی 4 کیسے ہو سکتی ہیں، اور کوئی ملی کام ہی نہ کرے تو وہ آفاقیت جو اسلام چاہتا ہے وہ کیسے پیدا ہوگی؟ اقبال کہنے لگے کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ تو بندے کو ہی نہیں سمجھ سکا تو وہاں تک تو کیا جائے گا؟ جب تک سوچوں میں وسعت نہیں آتی۔ دیکھیں نا، ڈاکٹر اقبال ہمیں کہتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، تو وطنوں میں سرحدوں میں اپنے آپ کو قید نہ کر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے اور خدا کے فضل کا تیرے اوپر سایہ ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے۔ تو اپنے مذہب کو اسلام جان، اپنے وطن کو، اور تھوڑی بڑی سوچ پیدا کر، تھوڑا بڑا۔ اور اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، ابھی آرام سے بیٹھ گئے ہو، ابھی آرام سے بیٹھ گئے ہو، ابھی تو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے جھنڈے کو بلند کرنا تھا، حضور کی آفاقی تعلیمات سے پوری دنیا کو تم نے روشناس کرانا تھا۔ اقبال کہنے لگے وقت فرصت ہے کہاں، وہ کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، بھی تو آگے بڑھنا تھا۔ لیکن سطحی سی سوچیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، مثلا امیر دولت کے چکر میں اور غریب اس کمزوری کے احساس میں کہ میں تو غریب ہوں جی، میں تو، غریبی کو بیچا تو نہیں نہ جاتا، غریبی کوئی فار سیل تو نہیں ہوتی، غریبی وہ زخم تو نہیں جسے دکھا دکھا کے بندہ پیسے وصول کرے۔ آپ اپنی غریبی کو بھی کیا سیل کریں گے، اپنے آنسو بھی بیچیں گے کہ میں چونکہ کمزور ہوں تو لہذا فٹافٹ میری بولی لگا دی جائے۔ لا یسألون الناس الحافا، قرآن کہتا ہے انہیں بڑی بھی ضرورت ہو تو پھر بھی لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے، ان کی سوچیں بڑی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں بندے کیا دے سکتے ہیں، سیٹھ کیا دے سکتے ہیں، نواب کیا دے سکتے ہیں، اللہ رسول سے مانگیں گے۔ ان کی بڑی سوچیں ہوتی ہیں۔ وہ شاعر تھا نا ایک بیچارہ، شاعر ناراض نہ ہو جائیں، یہ بھی بیچارے قابل رحم ہوتے ہیں، ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تو یہ چھتوں پہ پھر رہے ہوتے، کہتے ہیں آمد ہو رہی ہے، تو یہ بھی ایک عجیب بعض اوقات کیفیت بن جاتی ہے۔ تو اس کی بھی حالت کوئی تھوڑی زیادہ ہی پتلی تھی، کپڑے بھی پھٹ گئے، کسی چوک میں مکھیاں بھنک رہی تھی، تو کسی نے سمجھ لیا کہ شاید غریبی بیچے گا۔ ایک بندہ سیٹھ گزرا تو 5 روپے پھینک گیا، تو شاعر اسے کہنے لگا یہ اٹھا اپنے پیسے لے جا، کہنے لگا وہ آپ کو اس لیے دیں کہ آپ کو ضرورت تھی، بڑا خوددار آدمی تھا، کہنے لگا اگر ضرورت ہوگی تو میں رب سے مانگ لوں گا، اللہ سے مانگ لوں گا ضرورت پڑے گی تو۔ یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دی دی ہے جس کا خدا نہ ہو، میں مانگ لوں گا اللہ رسول مجھے دیتے ہیں۔ خودداری، عزت نفس، بڑی سوچ،
बुलंद अफकार, ये ज़ात का जो चुंगल है ना, इससे अपने आप को आज़ाद किया जाए। मेरी बात बन जाए, मुझे को चौधरी मान जाए, मुझे को बड़ा मान जाए, किसी को पता चल जाए तल्लक है, किसी को पता चल जाए फलाने का नाम आता है, किसी को मैं, भाई आप कमज़ोर हो जाएंगे, आप तो भीख और खैरात मांगने लगेंगे इज्जत की। आप किस चक्कर में पड़ गए? आप अपने ज़हन को बड़ा करें, निगाह को बुलंद करें, मामूलात इस तरह के करें। देखिए कुरान मजीद क्या फरमाता है, अल्लाह करीम ने फरमाया कि बंदों की शान ये है कि वयुतइमून ताम अला हुब्बिही, वो लोगों को खाना खिलाते हैं पर अल्लाह की मोहब्बत में खिलाते हैं। खिलाते लोगों को हैं, प्यार पाना चाहते हैं रब का। मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, मिस्कीन को भी, यतीम को भी और कैदी को भी। कभी अगली आयत पर आप गौर करें ना, फरमाए इन्नमा नुतइमुकुम, बेशक वो खाना खिलाते हैं लिवजहिल्लाह, अल्लाह की रिजा के लिए। ला नुरीदु मिनकुम, और वो नहीं चाहते जज़ाअम वला शुकूरा, ना वो कोई जज़ा मांगते हैं और ना उनका दिल करता है कि उनका शुक्रिया ही अदा करें। शुक्रिया के लफ्ज़ों का तकल्लुफ भी नहीं चाहते। वला शुकूरा, शुक्रिया के जुमले भी कोई बोले उन्हें पसंद क्यों? इसलिए कि इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, क्योंकि खिलाया जो अल्लाह के लिए है। फिर किसी को कहना मेरा एहसान मंद बन, शुक्र गुजार हो, ये बात दुरुस्त नहीं होती। मेरे अजीज, थोड़ी सी ना बड़ी सोच, जरूरी नहीं कि आप समाजी हों, सियासी हों, आपका बड़ा रख रखाव हो, ये कुछ जरूरी है? आपकी सोच बड़ी हो, ज़हन में वुसअत हो, आप गरीब आदमी हो भले, आप बात मिल्ली करें, आपको इशार करना आता हो। मैंने पिछले जुम्मे बताया था कि एक सहाबी ने भूखे रह के मेहमान को खाना खिलाया। उनकी अपनी हालत ये थी कि एक वक्त का खाना नहीं था। आपके मिजाज में वुसअत हो, मिजाज में। बुखारी शरीफ में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से एक शख्स गुजरा। करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने लोगों से पूछा कि इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, बहुत वज़ादार आदमी है, बड़ा बावकार है, कोई भी बात करे तो लोग तवज्जो से सुनते हैं, कहीं पैगामे निकाह दे तो इसे रिश्ता मिल सकता है, किसी की सिफारिश करे तो कबूल की जा सकती है। हुजूर ज़ेरे लब हल्का सा मुस्कुराए और खामोश हो गए। बड़े बड़े सियासी समाजी लोग होते हैं ना शहरों में, वो बेचारे मतलब उनका बस नहीं चलता, किसी की मिन्नत करें कि कह 2 दफ़ा मुझे चौधरी साहब, गुजारिश करें, किसी का तरला करें कि मेहरबानी कर 2 दफ़ा कह दे मैं बड़ा आदमी हूँ, बोल दे सही। शेख सादी कहते हैं जिस तरह लकड़ी को घिन खा जाती है, बड़े लोगों को खुशामद खा जाती है, खोखला कर देती, सलाहियतें ज़ाया हो जाती, तारीफ का इतना शौक लग जाता है, इतनी लत लग जाती है तारीफ की। तो हुजूर खामोश हो गए। थोड़ी देर के बाद एक गरीब आदमी गुजरा, ये बुखारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अर्ज़ की या रसूलल्लाह, ये तो गरीब आदमी है, सादा आदमी है, ये कोई बात करे तो लोग तवज्जो से सुने ना, पैगामे निकाह दे तो कोई इसे रिश्ता भी ना दे, और हुजूर ये सिफारिश करे तो कबूल भी ना हो। एक बंदा पहले गुजर गया जिसके बारे में ये था कि बड़ा जनाब, लोग इसको जानते हैं, इसकी बात सुनी जाती, सिफारिश मानी जाती, पैगामे निकाह दे तो रिश्ते मिलते। इसके बारे में बिल्कुल दूसरा मुतरादिफ और उल्ट तबसरा किया गया, या रसूलल्लाह ये गरीब आदमी है, इसकी वो वज़ादारी नहीं। अब नतीजा हुजूर ने बयान करना था, रिजल्ट नबी पाक ने देना था। हुजूर फरमाने लगे वो जो तुमने कहा ना कि बड़ा वज़ादार है और सिफारिशें मानी जाएं और पैगामे निकाह कबूल किए जाएं, फरमाया उस तरह के बंदों से जमीन सारी भर भी जाए तो फिर भी ये जो गरीब गुजरा है ना, ये उन सब बंदों से ज्यादा अफजल है। आपका क्या ख्याल है कि नाम की तख्तियां ज्यादा लगी हों तो बंदे का रोब ज्यादा है, उसने बड़े इफ्तिताह किए हों तो उसका रोब ज्यादा है? तो मेरे अजीज, आप बड़ी सोच, वुसअत वाली, बड़ा कलेजा, बड़ा हौसला, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना बड़ी बातें इरशाद फरमाते थे। हुजूर की कोई एक हदीस भी, कभी एक हदीस पर भी गौर करोगे तो आलमी सोच मिलेगी आपको, आफाकी बात, उसमें दुनिया की सारी हिकमतें पिन्हा नजर आएंगी आपको। लेकिन मुसलमान अपनी गली से बाहर नहीं आता, अपनी बरादरी से बाहर नहीं आता। इसको यूं लगता है कि मेरे घर पैसे आ गए ना, ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है और तमाम शहर जले, बस एक मेरा घर ना जले। हालांकि सारे जल गए तो तू किसके साथ जिंदा रहेगा? बस्तियां उजड़ गई तो तू किधर जाएगा?
آپ اپنی مزاجوں کے اندر وہ وسعت لائیں, وہ بڑائی پیدا کریں. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. درویش نے لکھا ہے, وہ کہتے ہیں ایک شخص نے نا, بس تمثیل سمجھانے کے لیے ہوتی ہے نا مثالیں. ایک شخص کسی چیز کی تلاش میں تھا, وہ چیز پہاڑوں پہ ملتی تھی. پہلے بھی کئی لوگ گر گئے, سمجھ لیں کوئی پھل تھا, کوئی جڑی بوٹی تھی, کوئی چیز تھی, پہاڑ بڑا اونچا تھا, وہاں سے ملنی تھی. یہ بھی گیا اس کی تلاش میں. تو یہ جب ایک پہاڑ پہ چڑھا تو ڈھلان تھی, پاؤں پھسل رہے تھے. اس نے ہمت نہیں آ رہی, اس نے نا کدال پکڑا, سامان پکڑا لوہا کاٹنے کا. اس نے وہ پہاڑ کاٹ کے تو وہاں 50-60 سیڑھیاں بنائیں. پھر اگلے پہاڑ پہ گیا تو وہاں بھی پیر پھسلتے تھے, ڈھلان تھی, چڑھا نہیں جا سکتا تھا. اس کو بھی کاٹا, 50-60 سیڑھیاں بنائیں. تیسری پہ گیا تو اس کو بھی کاٹا, سیڑھیاں بنائیں. اب بڑے زمانے لگ گئے, کمزور ہو گیا, بوڑھا ہو گیا, موت کا وقت آ گیا. کسی پوچھنے والے نے کہا کہ تجھے ملا کیا؟ 3 پہاڑ کاٹ کے تو نے سیڑھیاں بنائی, تو پہنچ سکا نہیں, ملا کیا؟ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب کتنا ہوا ہوں. میں نے اکیلے نے وہ چیز نہیں پانی تھی, اس کو پورے شہر کی ضرورت تھی. جہاں تک میں نے بنا دیا ہے نا, اب جو سفر شروع کرے گا اسی اگلا سفر شروع کرے گا. او میں نے 3 سیڑھیاں تو زندگی میں بنا دی ہیں نا, 3 تو میں نے بنائی ہیں. اب جو سفر شروع کرے گا وہ اس سے, اور میں کامیاب ہو کے جا رہا ہوں, میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. میں یہی کر سکتا تھا, یہی مالی دا کم پانی دینا, اوتے پر مشکاں پاوے, اگوں خالق دا کم پھل پھل لانا, لاوے یا نہ لاوے تو ڈیوٹی تو کرنا اپنی, تو ڈیوٹی نہیں کرتا. ایک بابا جی بوڑھے تھے, ہاتھ کانپ رہے تھے ہاتھ, تو درخت لگا رہے تھے. ایک سیانا بندہ گزرا, اس نے کہا بابا جی نا آپ نے پھل کھانا ہے, اتنی محنت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کہنے لگا پتر ہمارے پچھلوں نے لگائے تھے نا, ان کے پھل ہم نے کھائے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود غرض نہ مر جائیں, ہم بھی کوئی پھل لگا دیں, چلو آنے والی نسلیں ہی کھا لیں گی. میں اگلی نسل کا سوچ رہا ہوں. بھائی ملی سوچے, قومی, آپ کچھ تو کر جائیں ایسا کہ پھر آنے والوں کو صفر سے نہ شروع کرنا پڑے. کوئی تو ایسی منزل ہو, کوئی تو ایسا رستہ ہو, کچھ تو آپ بنا کے دے جائیں, کچھ تو آپ کر جائیں. امام بخاری ہمیں بخاری بنا کے دے گئے, انہوں نے کہا لو میں تمہیں حضور کی سیدی سے جمع کر کے دے رہا ہوں, اب تشریح کرتے رہنا, اب پڑھتے رہنا, قیامت تک سناتے رہنا. لیکن وہ ہمارا یہ والا سفر انہوں نے ختم کر دیا کہ ہم جائیں, جا کے حدیث تلاش کریں, ڈھونڈ کے لائیں, اس کی صحت پر بحث کریں. او بھائی ہمارے بزرگوں نے جتنا کام کیا نا, ہمارے اسفار آسان کیے, ہمیں کچھ ملی کرنا چاہیے. باتیں میں نے کہا سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. جب صحابہ مدائن کی جنگ میں تھے نا, تو وہاں مال غنیمت کٹھا ہو رہا تھا. تو ایک صحابی بہت سارا مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا, تو وہ سارا لے کے آئے, پر چہرے پہ کپڑا تھا, چہرے پہ کپڑا تھا. انہوں نے لا کے وہ مال غنیمت دیا, واپس جانے لگے تو لوگوں نے پوچھا یار تم اتنا مال لے آئے ہو, تم رکھ بھی سکتے تھے, ہمیں کیا پتا تھا تمہارے پاس ہے, تو نام ہی بتا دو. تو وہ کہنے لگے نام بتاؤں گا تو کیا کرو گے, تعریفیں کرو گے نا. میں وہ تعریف کرانا چاہتا ہوں جو میرے رب کریم کی بارگاہ سے انعام ملے اور فرشتوں کی زبانوں پہ آئے. تم تو 1-2-4 منٹ کے لیے کرو گے, بات ختم ہو جائے گی. اور پھر کہنے لگے اگر تم نے ضرور ہی کرنی ہے نا تو میرا نام چھوڑو, میرے رب کی تعریف کرو جو تعریف کے قابل ہے. الحمدللہ رب العالمین, اس کی کرو تعریف. تمہیں میں کیوں نام بتاؤں؟ کہتے وہ چلے گئے صحابی چھوڑ کے, تو لوگوں کو اتنا تجسس ہوا کہ کوئی پیچھا کر رہا ہے, کوئی ان کے دوستوں سے پوچھ رہا ہے, کوئی ان کے قبیلے سے پوچھ رہا ہے. جب وہ سارے لوگ گھوم رہے تھے نا, اللہ اکبر, تو صحابی سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے پیچھے تو لوگ لگ گئے ہیں. کہنے لگے دیکھ لو, پھر اگر میں نے اپنی تعریفیں کو روکی تھی تو میرے رب نے جگہ جگہ میری تعریفیں کرا دی, جگہ جگہ. اور میرے دل میں ابھی بھی نہیں ہے کہ میری تعریف کی جائے. تعریف اس رب کی ہونی چاہیے جو تعریف کے لائق ہے. ہم نا سطحی سوچے پیدا کرتے ہیں, سطحی. شہاب نے ایک جگہ پہ لکھا ہے, اس نے کہا یہ جہاں آج منگلا ڈیم ہے نا, یہاں پہلے میرپور شہر ہوتا تھا اصل. ایک جنگ میں جب یہ تباہ ہوا نا تو بڑا درد تھا شہر کے پرانے لوگوں میں کہ ہمارا شہر پھر سے آباد ہو جائے. کہتے ہیں میری ڈیوٹی تھی, ایک افسر میرے ساتھ اور تھا, جیپ میں جا رہے تھے, ایک بوڑھا آدمی اس کی بیوی ساتھ, گدھے پہ 2 بوریاں رکھ کے
गुजर रहा है, हमारा गाड़ी करीब से गुजरने लगी तो हाथ दे के कहने लगा, पुत्र बैतुल माल किधर है जहां माल जमा कराते हैं? हुकूमत की वजारत खजाना का दफ्तर कहां है? कहते मैंने बूढ़े को देखा और उसकी बीवी को देखा, दोनों, एक ने इस तरफ से बोरी पकड़ी है, एक ने इस तरफ से, गधा चल रहा है। मैंने उनसे कहा, बाबा किधर जा रहे हो और ये क्या है? कहने लगे, पुत्र हमारा शहर तबाह हो गया है। तो मैंने और मेरी बीवी ने कई महीने लगा के मलबा साफ करके चांदी और सोना जमा किया है। ये 2 बोरियों में भरा है पुत्र, सही नज़र भी नहीं आता, ये पहुंचाना है ज़रा बैतुल माल में ताकि हमारा शहर फिर से बन जाए, हुकूमत के ख़जाने में पैसे आएँ, ये बस्तियाँ फिर से आबाद हो जाएं, हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे बड़ों की यहाँ कब्रें हैं, ये शहर बसता रहे, हंसता रहे, लोग यहाँ आते रहे कोई हमारी कब्रों पे। कहते मैंने बाबे के हाथ देखे तो छाले से भरे हुए, उसके कपड़े देखे तो फटे हुए, बोरी सोने की भरी हुई। कहते मैं रो पड़ा। मैंने कहा तेरे कुर्बान जाऊं, तूने इतनी मेहनत की है घर बनाने के लिए नहीं, शहर बसाने के लिए। ओ भाई, कोई शहर बसाने को भी तो मेहनत करे ना, कोई मुल्क बनाने को भी तो मेहनत करे ना, कोई दीन के आफाकी पैगाम और आफाकी कदरों की बहाली के लिए भी कोशिश करे ना। सतही सोचे तमाम शहर जले, बस एक मेरा घर ना जले। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी चीज जो आफाकी हो, जो बड़ी हो, आपकी सोचें अगर थोड़ी सी भी वुसअत पैदा कर दे तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए बरकत पैदा कर देता है। आप थोड़ा सा ज़ौक़ पैदा करें, थोड़ा सा। मेरे अस्सा फरमाया करते थे, मदरसों के बच्चों से प्यार करते रहना, खुदा अपने बच्चों पे वैसे ही रहमत करता रहेगा। किसी गरीब की अश्कशोई करते रहना, घर का चराग खुद ब खुद ही जलता रहेगा। सोचें छोटी हैं, सतही हैं, हमारा मुफाद छोटा है, हम उसके अंदर वुसअत लाने को तैयार नहीं होते, छोटा लालच बर्पा करते हैं, हुजूर बड़ी सोच देते। सुराका बिन मालिक कहते हैं कि अबू जाल ने कहा कि 100 सुर्ख ऊंट मिलेंगे जो हुजूर को माज़अल्लाह गिरफ्तार करेगा। मैं 100 सुर्ख ऊंटों के लालच में गया और मैं हुजूर तक पहुंच गया। वो तो हुजूर ने हुक्म दिया तो जमीन ने मेरे घोड़े के पैर पकड़ लिए, अंदर धंसते चले जा रहे थे। कहते मैंने कहा कि हुजूर मैं 100 सुर्ख ऊंट के लालच में आया हूं। उस जमाने में सबसे बड़ी सल्तनत कैसर रूम की थी और उसकी जो शय सबसे ज्यादा मशहूर थी वो सोने के कंगन थे। जाहिरी तौर पर बड़ा बादशाह और बड़ी चीज हाथों में। आप खास गौर करें मैं क्या कहने लगा हूं। ओ संगियो, वो कहते हैं मैं आया था 100 सुर्ख ऊंट के लिए। तो हुजूर मुझे फरमाने लगे तू 100 सुर्ख ऊंट के पीछे में है और मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। ओ भाई इससे बाहर निकल, अब तू 100 सुर्ख ऊंटों से, ये भी कोई बात है? इतना छोटा मुफाद रखने का क्या मतलब हो? आप अपनी जिंदगी में बड़ी और आफाकी सोच पैदा करें। इमाम गजाली कहते हैं तू बांटने का ज़हन तो बना, खुदा तुझे बांटने की तौफीक भी अता कर देगा। ज़ौक़ तो पैदा कर, लेकिन नहीं, छोटी छोटी बातें, थकी थकी बातें, कच्ची कच्ची बातें, कमज़ोर कमज़ोर सहमे सहमे से लोग। ओ हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो, हालात बदल जाते हैं, कोई एक जैसे नहीं रहते। हर वक्त कमज़ोर बात करनी और हर वक्त जनाब अंदाज। हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, बड़ा बांटा उन्होंने, सोच बहुत बड़ी थी। यानी अफाकी मिजाज के लोग, ऊंचे कद का मिजाज, ऊंचे रवैये। एक बंदा आपके पास आया तो उसने आके कहा हुजूर मैं भूखा हूं, मुझे खाना चाहिए। तो इमाम साहब ना ऊंची ऊंची आवाज में रोने लग गए, रो पड़े, दर्द के साथ रोए। फिर घर गए, खाना थैले में बांध के सामान लाए और ला के ना दीवार के साथ रख दिया। उसको बुलाया, कहने लगे फलानी दीवार के साथ मैंने खाना रखा है, उठा के ले जा। आपके साहबजादे कहने लगे अब्बा जी एक तो रोना आपका मेरी समझ में नहीं आया, लोग सवाल कर ही लेते हैं, और फिर ये कि आपने दीवार के साथ रखा था उसे दे देने में क्या हर्ज था? तो इमाम साहब फरमाने लगे पुत्र रोया इसलिए हूं कि यार वो भूखा था और मुझे पता ही नहीं था। पता नहीं कितनी भूख सह कि उसे कहना पड़ा है। दर्द आया है कि खुदा सवाल करेगा कि तेरे पड़ोस में बंदा भूखा था, उस गली में भूखा था, तुझे पता ही कोई नहीं था। रो पड़ा हूं कि मुझे खबर होनी चाहिए थी। और वहां इसलिए रखा है कि हमेशा लेने वाला हाथ देने वाले हाथ से छोटा होता है। लेने वाला हाथ नीचे होता है, देने वाला ऊपर होता है।
آپ فرماتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی کہ کسی مومن کا ہاتھ میرے ہاتھ کے نیچے آئے. یہ سارے ہاتھ شانوں والے ہیں، لہذا میں ہاتھ سے پکڑاتا ہی نہیں. میں کسی کی نظر کیوں جھکاؤں؟ کیوں کسی کو اس طرح کا کروں کہ اس کی نظریں جھک جائے میرے سامنے کہ مجھے اس نے دیا ہے اور وہ شکر گزار بنے. میں یہ کام، اس کسی نے کہا تھا نا کہ یوں تو ہر ایک کو شیطان سے ڈر لگتا ہے، اور مجھ کو اس دور کے کچھ انسانوں سے ڈر لگتا ہے، اور جس کی ہر بات میں پوشیدہ ہو نشتر کی چبھن، ایسے ہر صاحب احسان سے ڈر لگتا ہے. جس نے احسان کر کے پھر نشتر چبھونے، اس سے ڈر آتا ہے. فرمایا میں نہیں چاہتا. اتنی بڑی سوچیں جب لوگوں کی ہوتی ہیں تو پھر میرے بھائی انداز اور ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے قوم کا درد رکھتے ہیں، لیکن پھر جب انہیں دولت مل جاتی ہے، کوئی عہدہ مل جاتا ہے، پھر اس طرح کے نہیں رہتے. بعض لوگ پہلے نیک ہوتے ہیں، بڑے پرہیزگار ہوتے ہیں، غریبوں کا درد رکھتے ہیں، ان کی سوچیں سلجھ، پھر ان کو عہدہ مل جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ کہنے لگ جاتے ہیں سارا ٹھیک ہے جی، کدھر ہے مہنگائی؟ کچھ بھی نہیں. جب بندہ جب تک کرائے کی گاڑی میں سفر کرتا ہے تب تک تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کتنا کرایہ بڑھا دیا آپ نے، 5 روپے اضافہ کر دیا. اور جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے، پھر وہ جو بس کے پیچھے ہوتے ہیں وہ بیوقوف نظر آتے ہیں. کیا ہوں اب تو اس کے پاس پجارو ہے، اس کو کیسے وہ لوگ اب بھلے نظر آئیں گے. لیکن وہ بھائی ابھی بھی ہیں کچھ گھر جہاں رات کو یہ ڈسکس ہوتی ہے کہ شادی آ گئی ہے ملتان، تو کرایہ کہاں سے پورا کرنا ہے؟ کرایہ تھوڑا ہے، لہذا بچے رہنے دو، خود چلے جاتے ہیں، وہاں کچھ دینا دلانا بھی پڑے گا. ابھی بھی ہیں لوگ جو بیچارے ادھار پکڑ کے بیاہ پہ کرایہ لگاتے ہیں، لیکن جب سوچ کسی کی وہ رہتی نہیں. عبد الملک بن مروان بڑا نیک کہلاتا تھا، فقہا میں شمار ہوتا تھا. اتنی مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرتا تھا کہ اس کو حمامت المسجد، مسجد کا کبوتر کہنے لگ گئے لوگ. لیکن پھر اس کے خلیفہ بننے کا اعلان ہوا. جس دن اعلان ہوا اس دن بھی مسجد میں بیٹھا تھا. پھر اس نے قرآن مجید رکھ کے نا الماری میں، تو کہنے لگتا ہے اب میری اور قرآن کی جدائی ہونے لگی. پھر وہ یہی شخص تھا جس نے حجاج بن یوسف جیسا ظالم آدمی گورنر بنایا. یہ وہی تھا جس کے دور حکومت میں حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے لوگ شہید کیے گئے. بس وہ کیفیت ہی نہیں رہی. منصب مل گیا، عہدہ مل گیا تو ختم ہو گئی بات. لیکن کچھ لوگ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرح کے بھی آئے، اتنا قیمتی لباس پہنتے تھے کہ دنیا عش کر اٹھتی تھی. لیکن وہی عمر بن عبدالعزیز تھے کہ جب خلیفہ بنے تو پھر انہوں نے کہا اس طرح کا پہنوں گا جس طرح کا میری رعایا کا غریب آدمی پہنتا ہے. بیوی سے کہنے لگے مجھے رکھنا ہے کہ مال دولت رکھنا ہے؟ اس نے کہا آپ کو رکھنا ہے. وہ ایک خلیفہ کی بیوی، ایک بادشاہ کی بہن، ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، پر سارے زیور خیرات کر دیے، غریبی کی زندگی گزاری. کچھ لوگ نہیں بدلتے، کچھ عہدہ آ گیا، مال آ گیا، روح بھی بدل گیا. کہانیاں ہی اور ہو گئیں. یعنی گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. پھر ان کے حالات ہی بالکل تبدیل ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں ہم کیا تھے. سنو نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بچیوں کا دودھ عصر کے وقت جا کے دھو کے آیا کرتے تھے، ان کو دیتے تھے. جس دن خلیفہ بن گئے تو ایک بچی نے آ کے پوچھا حضور اب وہ بکریوں کا دودھ کون دھویا کرے گا؟ تو آپ فرمانے لگے کیا خلافت مجھے خدمت خلق سے روک دے گی؟ وہ کام میں اپنی آخرت کے لیے کرتا تھا، کرتا ہی رہوں گا، میں نہیں بدلوں گا، میں وہی ہوں حضور کا غلام. بلکہ کنز المال میں ایک روایت تو ایسی ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے. ایک اونٹ گم ہو گیا مال غنیمت کا. سیدنا فاروق اعظم اونٹ ڈھونڈتے ہیں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں، کبھی اور میری ذمہ داری ہے، مجھ سے قیامت میں سوال ہوگا، اور یہ مسلمانوں کا مال ہے، میں اس کا امین. ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے. ایک شخص نے کہا حضور آپ بیٹھ جائیں، کسی غلام کی ڈیوٹی لگائیں. 24 لاکھ مربع میل پر حکومت، علم بھی، فضل بھی، تقوی بھی، اور سب سے بڑھ کر عمر وہ ہے جن سے اللہ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عمر سے کہا آپ بیٹھ جائیں، غلام کی ڈیوٹی لگائیں. حضرت عمر نے رخ پھیر کے دیکھا اور اس بندے کی طرف دیکھ کے کہنے لگے میں بھی تو ایک غلام ہی ہوں. کیا ہوں میں؟ ایک غلام ہی ہوں. میں ایک غلام ہی ہوں. اتنے محل چڑھایا سانیاں، غلام ہی ہوں میں. کیا ہوں میں؟ جب آپ نے یہ لفظ کہے تو بندہ کہتا ہے نارمل بات تھی، میرے بھی آنسو نکل آئے.
یار یہ بھی کوئی انداز ہوتا ہے. لیکن بھول گئے لوگ، اپنوں کو بھول گئے، اپنوں کو بھول گئے، اپنے قریبیوں کو بھول گئے. دولت آئی تو پھر وہ محلہ پسند نہ آیا، پھر گھر سوسائٹی میں بن گیا، پھر یار بدل گئے، پھر رشتہ داریاں بدل گئیں، پھر حالات اور ہو گئے. اپنی سوچیں بڑی کریں، ذہن بڑا کریں، اپنے اندر تغیر نہ لائیں. آپ آفاقی بن جائیں، ذہن بڑا ہو تو خدا عطا بھی بڑا ہی کرتا ہے. اللہ سمجھنے کی